नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा सबक आयत नंबर 104 और 13वें रुकू से शुरू होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ले आए, ला तक़ूलू, ना कहो राइना, राइना ना कहो, वक़ूलू उन्ज़ुरना, और कहो उन्ज़ुरना, वस्माऊ, और सुनो, वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिलों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस आयत में राइना का मतलब है हमारे हाल पर रियायत फरमाएं, और उन्ज़ुरना का मतलब है कि देखते और सुनते रहें। कभी कभार सहाबा इकराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया करते थे, राइना या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर रियायत फरमाएं। लेकिन यहूदियों की लुगत में इसके मायने उलट थे। उनकी लुगत में राइना का मतलब था सरकशी के, तो वो इस चीज़ का गलत मतलब लिया करते थे। हज़रत साद बिन माज यहूदियों की इस्लाह से वाकिफ़ थे। उन्होंने एक बार ये कलमा जो है यहूदियों की ज़ुबान से सुना, तो फरमाया कि दुश्मनाने खुदा, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर मैंने अब ये कलमा किसी की ज़ुबान से सुना तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। यहूदियों ने कहा, हम पर तो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, मुसलमान भी तो यही कहते हैं। इस पर आपको थोड़ा सा गम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए ही थे कि यह आयत नाजिल हो चुकी थी कि जिसमें राइना कहने की ममानियत फरमा दी गई थी, यानी कि कहा गया था कि राइना ना कहो। ये वाली आयत जो मैंने अभी तिलावत की है, आयत नंबर 104, ये वाली वही हो चुकी थी कि राइना ना कहो, उसकी जगह उन्जुर ना कह लो। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, नहीं चाहते जिन लोगों ने कुफ़र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और ना मुशरिक, अन युनज़्ज़ल अलैकुम, के तुम पर नाजिल की जाए, मिन खैरिन, कोई भलाई, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही, और अल्लाह ख़ास कर लेता है अपनी रहमत से, मन यशाअ, जिसे चाहता है, वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब में से कुफ़ार और मुशरिकीन दोनों मुसलमानों से बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, और इस गम में है कि नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और वही अता हुई, और मुसलमानों को ये नेमत उज़्मा मिली। यानी कि ना मुशरिक चाहेंगे, ना अहले किताब चाहेंगे कि मुसलमानों को कोई भी भलाई, कोई भी अच्छाई हासिल हो, लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है, अपने बंदों को अपने करीब कर लेता है, और बेशक अल्लाह ताला बड़े ही फ़ज़ल वाला है। मा ननसख, जो हम मनसूख करते हैं, मिन आयतिन, कोई आयत, औ नुनसिहा, या उसे भुला देते हैं, नाती बिखैर मिनहा, तो ले आते हैं उससे बेहतर, औ मिथलिहा, या इस जैसा। अलम तालम, क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत में नासिख का मतलब है जिसके बारे में हुक्म दिया गया हो, और मनसूख जिसका हुक्म अब ना रहा हो। कुरान करीम में बहुत से अहकामात हैं जो बदल दिए गए हैं। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे बेटियां आपस में भाई बहन थे, लेकिन इनका निकाह जायज़ था, फिर बाद में ये मनसूख कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया गया, जो कुर्बान होने से पहले मनसूख हो गया। इसी तरह बहुत से अहकामात हैं जो मनसूख हुए, बल्कि अब भी कुरान में ऐसी आयतें हैं जो आयत तो है लेकिन इसका हुक्म नहीं है, और बहुत से अहकामात हैं जिन पर आयतें नहीं हैं। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि जब भी कोई आयत या हुक्म को मैं मनसूख करता हूँ तो वो इससे बेहतर होती है या इस जैसी होती है, इससे कम कभी नहीं होती। हम कायनात में ये मुशाहिदा ही कर लें कि अल्लाह ताला रात को दिन से, गर्मी को सर्दी से, जवानी को बचपन से, बीमारी को तंदुरुस्ती से, बहार को ख़िज़ां से मनसूख फरमाता है। ठीक है, यानी कि हालात और वाक़यात चेंज होते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तो हर चीज़ पर कादिर हूँ, मुझे कोई भी चीज़ को मनसूख करने में कोई मसला नहीं है, और जो मेरे मानने वाले होंगे, मोमिनीन होंगे, उनको भी इस चीज़ से कोई भी एतराज़ नहीं होगा। जब कायनात में इतने मुशाहिदात आप देख सकते हो, तो एक आयत और एक हुक्म के मनसूख होने में क्या ताज्जुब है आपको, क्या आपको परेशानी है? और अगर कोई चीज़ मनसूख होती है तो पहले से बेहतर ही अल्लाह ताला अता करते हैं, उससे कमतर कभी भी नहीं होती। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हमारे मुशाहिदे में, हमारे पढ़ने में आई होंगी कि हफ़्ते के दिन बनी इसराइल को हफ़्ते के दिन दुनियावी काम करने से अल्लाह ताला ने रोका, लेकिन उससे पहले उन पर ये
حلال تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان پر یہ ہفتے کے دن کام کرنے کو روکا تو ان پر یہ حرام کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تورات میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر تمام جانور حلال تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی، انصاری صحابی، شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل بھی یاد نہ آئی، سوائے بسم اللہ کے وہ کچھ بھی نہ پڑھ سکے۔ صبح دوسرے صحابہ سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے بھی یہی کہا کہ ہمارا بھی یہی حال تھا کہ ہم ہمیشہ سے وہ سورت پڑھتے تھے، لیکن آج ہمیں وہ سورت یاد نہ آئی، تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج شب وہ سورت اٹھا لی گئی ہے، اس کے حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے ہیں، جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر ان کے نقش تک بھی باقی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کی بہتری کے لیے ہی فرماتا ہے۔ اگر وہ کوئی آیت منسوخ کرتا ہے تو اس میں ضرور ہماری بہتری ہوتی ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے بادشاہت زمینوں کی اور آسمانوں کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی بھی حامی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ آیت سے تو صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے ہر چیز میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، کائنات کی جتنی بھی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی سی چیز ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے۔ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئلا، جیسے سوال کیے گئے، موسیٰ من قبل، موسیٰ سے اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو اختیار کر لے کفر، بالایمان، ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل، سو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ اس آیت کا شان نزول، یہودی کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لے آئیں جو آسمان سے صرف ایک بار نازل ہو۔ ان کے حق میں یہ آیت پھر نازل ہوئی کہ کیا وہ آپ کو حق کی طرف سے برائی کی طرف پھیر دیں گے اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے۔ آپ سے حسد کرتے ہیں اپنے ایمان کے، اپنے دلوں کے کفر کی وجہ سے، آپ کو جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، تو آپ ہرگز بھی ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہا بہت سے اہل کتاب نے، لَوْ يُرَدُّونَكُمْ، کہ کاش تمہیں لوٹا دیں، مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کی حسد کی وجہ سے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، جبکہ ان پر واضح ہو گیا حق، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تو پس تم معاف کر دو اور درگزر کرو، حتیٰ یأتی اللہ بأمری، یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا بھی شان نزول کہ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن عمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں کیوں شکست ہوتی، تمہیں تو جیت ہونی چاہیے تھی، تو اس کے بدلے پھر تم ایسا ہے کہ ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک وعدہ خلافی، عہد شکنی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت ہی بری چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے عہد کر لیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر نہ اختیار کروں گا۔ پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے ایمان ہونے پر، کعبہ کے قبلہ ہونے پر، مومنین کے بھائی ہونے پر۔ پھر یہ دونوں صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس واقعے کی خبر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہودی تو اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لے آنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ ان کی طرف مت دھیان دیں۔ فرمایا گیا کہ حسد بہت ہی بڑا عیب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیر بھلائی، تجدوہ تو تم پالو گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک
اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ مومنین کو یہودیوں سے درگزر کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اصلاح کی طرف متوجہ فرماتا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، آپ جو کچھ بھی آگے بھیجیں گے پوری ایمانداری کے ساتھ آپ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے لیے پا لیں گے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے ہر اس چیز کو جو تم ظاہری کرتے ہو، جو تم باطنی کرتے ہو، جو تم بات زبان سے کہتے ہو، جو اپنے دل میں رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ بے شک سامنے والا نہیں سن رہا یا کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں، الا سوائے من کان ہودن، جو ہو یہودی، او نصارا یا نصارہ، تلک امانیہم، یہ جھوٹی آرزوئیں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ صرف نصارہ۔ یہ باتیں مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ان کی خیال بندیاں ہیں۔ کیا تم اپنے اللہ سے کیا تم جو ہے کوئی دلیل لا سکتے ہو، کوئی وعدہ لا سکتے ہو جو تم نے کیا ہو، اللہ نے کیا ہو تم سے، کہ میں صرف جنت میں یہودیوں اور نصارہ کو ہی داخل ہونے دوں گا؟ تو یہ صرف ان کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہرگز دھیان نہ دیں، نامومنی اس چیز کو اپنے ذہن میں لائیں کہ ہمارا کوئی بھی حصہ نہیں ہے جنت میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مومن ہوگا اسی کے لیے اجر ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہوا، فلہ اجرہ عند ربہم، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جس نے فقط وہی جنت میں داخل ہوگا جس نے اپنا سر اللہ کے لیے جھکا دیا، نیک ہوا، پرہیزگار ہوا، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، جنت ہے، اس پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 13واں رکوع مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 104 سے 112 تک۔ اگلی نشست میں ہم 14واں رکوع تلاوت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔